کس نبی کو نہیں ستایا گیا، کس پیغمبر کو نہیں مصیبتوں میں ڈالا گیا، کسی کو چیخا میں ڈال دیا، کسی کو کسی طرح سے ستایا گیا، کسی کو کسی طرح سے ستایا گیا۔ اور امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف میں ہے، لوگوں اللہ کے راہ میں ہر نبی کو ستایا گیا، پر جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں۔ اب یہ بات میں نے زبان سے عرض کر دی، آپ نے سن لی، پر وہ دکھوں کی گھڑیاں جس پہ پڑی، جس پہ بیتی، وہی جانتا ہے۔ دین کی قدر بھی انہی کو ہو سکتی ہے، اسلام ایمان کی قدر بھی انہی کو ہو سکتی ہے جن پر کچھ مشکلات آئی ہوں، مصیبتیں آئی ہوں، تکلیف آئی ہوں۔ کیا کیا چیز عرض کروں؟ اب یہ پاکستان ہے، جن لوگوں نے اس کو بنانے میں تکلیف اٹھائی، اجڑے، مصیبت آئی، گھر سے بے گھر، وطن سے بے وطن، ملک سے بے ملک، انہی کو پتا ہے کہ ملک کس بھاؤ بنا، کیا قیمت لگ کے بنا۔ اور جن کا ناخون بھی نہیں کٹا، جنہوں نے کوئی تکلیف اٹھائی نہیں اور موج آ گئی، انہیں کیا معلوم ملک کیسے بنا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہی لوگ آج تخریب کرتے ہیں جنہیں قدر کوئی نہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اتنے دکھ جھیلے اور کبھی اللہ کی ذات کا شکوہ نہیں کیا۔ سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی 120 سال عمر گزر گئی، 96 سال بیوی کی عمر گزر گئی، اولاد کوئی نہیں، گھر میں رونق کوئی نہیں، گھر کا چاندنا کوئی نہیں، گھر میں اولاد والا نور کوئی نہیں۔ عمر بیت گئی، جوانی بیت گئی، شباب ختم ہو گیا، رگ و ریشوں میں خون کے بجائے پانی پڑ گیا۔ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے نوازا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں، اس لیے کتنا عجیب خاندان ہے۔ مریم علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی بھانجی ہے، حضرت زکریا علیہ السلام خالو ہے۔ قرآن کریم نے اس خاندان کو اتنا نوازا، اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا اذ قالت امرأة عمران، مریم علیہ السلام کی والدہ نے نظر مانی، نیاز مانی، اللہ سے منت مانی، وعدہ کیا۔ قرآن گواہ، قرآن کریم گواہ، خدا کا کلام گواہ، خدا کی ذات گواہ، کس طرح نظر مانی، کس طرح نیاز مانی، کس طرح اللہ کی منت مانی۔ فرمایا اذ قالت امرأة عمران، مریم علیہ السلام کی اماں نے نظر مان دی، الہی ربی انی نذرت لک، او میرے پروردگار، او زمین و آسمان کے خالق و مالک، او ذرے ذرے کے مالک، او سمندر کے قطرے قطرے کے مالک، پہاڑ کی ایک ایک کنکر کے مالک، درختوں کے ایک ایک پتے کے مالک، زمین کے ذرے ذرے کا مالک، ستاروں کا مالک، چاند سورج کا مالک، عرش کا مالک، فرش کا مالک۔ حضرت مریم علیہ السلام کی اماں کہتی ہے ربی انی نذرت لک، میرے پروردگار میں نے نظر مانی، میں نے نیاز مانی، میں نے تیری منت مانی۔ کیا منت مانی، کیا نظر مانی؟ اللہ پاک واقعہ سنا کر قرآن کریم میں مسلمانوں کو نظر ماننے کا طریقہ سکھاتا ہے، نیاز ماننے کا طریقہ سکھاتا ہے، منت ماننے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ ربی انی نذرت لک، میرے اللہ تیری نیاز مانتی ہوں، کیا چیز؟ ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا،
جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، جو کچھ میرے شکم میں ہے، جو کچھ میرے رحم میں ہے، یہ بچہ اللہ پاک تو مجھے دے گا، لڑکا پیدا ہوگا، میں تیرے بیت المقدس میں حفاظت کے لیے چھوڑ دوں گی، دعویٰ نہ رکھوں گی، کمائی نہ مانگوں گی، گھر میں نہیں رکھوں گی، اپنی خدمت نہیں کراؤں گی، تیرا گھر جو بیت المقدس ہے اس میں جھاڑو دلوایا کروں گی۔ سبحان اللہ۔ مریم علیہ السلام کی اماں پیدا ہونے سے پہلے دعائیں مانگ رہی، یا اللہ جو تم مجھے لڑکا دے گا میں بیت المقدس میں تیرے گھر میں جھاڑو دلوایا کروں گی۔ تم اتنے بڑے بڑے حاجی غازی نمازی بیٹھے ہو، کبھی مسجد میں جھاڑو دی ہے؟ شرم آتی ہے، آر آتی ہے، مسجد میں جھاڑو دے دی جائے، مسجد کی صفائی کی جائے۔ تم کہتے ہو ہم صفائی نہیں کرتے، ہم جھاڑو نہیں لگاتے، خدا کہتا ہے تو میرے دربار کے قابل ہی نہیں، بے شک تیرا منہ اس قابل نہیں، تیرا ہاتھ اس قابل نہیں، تیرا دماغ اس قابل نہیں کہ تو میرے دربان کا خادم بنے، میرے دروازے کا۔ بے شک بے شک۔ قبروں میں چلے گئے لوگ جو ان چیزوں کا ہر وقت خیال کرتے تھے، اکڑے ہوئے پھرتے ہیں، میں جنتی، میں جنتی، میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، میں اتنی نفلیں پڑھتا ہوں، میں نے اتنے حج کر رکھے ہیں، میں نے اتنا وقت لگا رکھا، اکڑے ہوئے پھرتے ہو۔ سارا پتہ چل جائے گا جب چھلنی لگے گی، کتنا میدا نکلتا ہے، کتنا چھان بورا نکلتا ہے۔ آ رہا ہے وقت موت کا سامنے۔ سیدنا مریم علیہ السلام کی اماں کی نیت دیکھو، نظر دیکھو، ارادہ دیکھو، کہتی ہے ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں آزاد کر دوں گی، میں اپنی خدمت نہ کراؤں گی، میں اپنے بچے سے کمائی نہ مانگوں گی، کوئی دعویٰ نہ رکھوں گی، تیرے بیت المقدس کے حوالے کر دوں گی۔ اور پھر بھی فکر ہے، اتنی اچھی نظر مان کر، اتنی اچھی نیاز مان کر فکر ہے، پھر بھی جانتی ہے نا کہ اس کی ذات بڑی بے نیاز ہے، دینے پہ آئے بنی اسرائیل کی بدکار کنجری کو حکم مل جائے تو نے میرے کتے کو پانی پلا دیا، جا میں نے تجھ پہ کرم کر دیا، اور نہ دینے پہ آئے تو 500 سال جس نے سجدے کیے، ماتھے رگڑے، آخری وقت میں حکم مل جائے چلا جا میرے حکم سے دوزخ میں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ اس کی بے نیازی کو جانتی ہے، روتی ہے، کہتی ہے فتقبل منی، تو قبول فرما، میں 1000 نظر مانوں، میں 1000 نیاز مانوں، تو اگر منظور نہ کرے تو میں تیرا کیا کر لوں گی؟ تو سارے جہان کا مالک و خالق خدا، میں بندی۔ روتی ہے، کہتی ہے فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، اور میرے مولا تو قبول فرما لے، تیری مہربانی، تو ہی میری زبان سے جو لفظ نکلے سننے والا، جو میرے دل میں ارادہ اٹھا، جو ارمان اٹھے، جو آرزو پیدا ہوئی، اسے تیرے سوا جاننے والا کوئی نہیں۔ کون ہے تیرے سوا جاننے والا؟ صاحب قرآن مجید نے یہ بات بتا دی، سمجھا دی کہ نظر اس طریقے سے مانی جاتی ہے، نیاز اس طریقے سے مانی جاتی ہے، یہ طریقہ نہیں میرا فلاں کام ہو جائے گا میں فلاں قبر پہ چادر چڑھا کے آؤں گا، اور اللہ والے تجھے کیا معلوم ہے قبر والا جنت میں مزے کر رہا ہے، تیری چادر سے کون سی اس کی سردی اترے گی؟ قبر پہ چادر چڑھانے کی منت مانتا ہے، کسی بیوہ کے سر پہ چادر نہ ڈالیو، کسی یتیم کے سر پہ کپڑا نہ ڈالیو۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انبیاء کے بعد ساری کائنات سے افضل، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ دار، حضور کا سسر سورا۔ اندازہ لگا، بدر کا ساتھی، احد کا ساتھی، حنین کا ساتھی،
तबूक का साथी, यरमूक का साथी, बाजार का साथी, मजार का साथी, गार का साथी, हशर का साथी, कौसर का साथी, जन्नत का साथी। आखिरी वक्त है जनाब अबू बकर सिद्दीक सबका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बात ज़िम्नन आ गई, इंशाअल्लाह अगला महीना आ रहा है, फिर ये मज़मून चलाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको सहाबा किराम का खादिम और गुलाम बनाए। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आखिरी वक्त है। ये जो मैं बात अर्ज करने लगा हूं किसी मुसलमान मुअर्रिख ने नहीं लिखी, लिखी होगी, पर मैंने जो सुनी और मैं जो अर्ज कर रहा हूं, 3 अंग्रेज मुअर्रिखीन ने सिद्दीक अकबर के बारे में ये वाकया लिखा है। आखिरी वक्त है जनाब आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हाथ में सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी लखते जिगर नूरी नजर आयशा सिद्दीका के हाथ में नया कपड़ा देख लिया। फरमाया बेटी ये क्या चीज है? अब्बा एहतियातन कफन के लिए कपड़ा मंगवा लिया, हालात अच्छे नहीं है, ना जाने किस वक्त जरूरत पेश आ जाएगी। फरमाया मेरे लिए? कि हाँ अब्बा तेरे लिए। मेरी एक वसीयत है, मुझ पे नए कपड़े का कफन न डालना। क्यों? फरमाने लगे जिन कपड़ों में मेरी वफात हो रही है इन्हीं कपड़ों में मुझे दफना देना। अब्बा अब तो मंगवा लिया है, इजाजत दो। फरमाया बेटी अल्लाह के यहां नए पुराने कपड़ों की कोई पहचान नहीं, अमल देखे जाएंगे, अमल देखे जाएंगे। जब ज्यादा इसरार फरमाया आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, सिद्दीक अकबर रोने लगे और फरमाया बेटी मुझ पर कफन डालने से बहुत अच्छा होगा, बेहतर होगा, बहुत ही अच्छा होगा, मदीने की किसी बेवा को दे देना, वो अपने सर पे चादर डाल के पर्दा कर लेगी। इस पर भी अगर बस न हुई फिर दूसरा रुख इख्तियार किया सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने और हजरत आयशा को फरमाया मेरे करीब आ जा। बेटी थी और करीब बुला करके और यूं हाथ पकड़ के फरमाया बेटी नबी के घर में 18 बरस रही हो, इमामुल अंबिया के घर में रही हो, तेरी गोद में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात शरीफ हुई, तेरे घर में वफात हुई, तेरे घर में कब्र बनी। कसम खा के बता कैसे कपड़ों में वफात हुई और क्या कफन दिया गया था? सुभान अल्लाह। सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी आ गई, सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी, सारी रोने लगी हमारी माए और रो के कहने लगी सिद्दीक अकबर से हजरत आयशा के अब्बा जिन कपड़ों में शहनशाह कायनात की वफात हुई, जिन कपड़ों में 2 जहान के सरदार की वफात हुई, साल हुआ इंतकाल फरमाया, 14 पेवंद लगे हुए थे। बात यूं चल निकली कि आज औरतों के मर्दों के दिमाग इधर चलते हैं, अच्छे भले लिखे पढ़े लोग। मैंने फलां जगह की चादर की नजर मान रखी है, मैं चादर चढ़ा के आऊंगी, नहीं चादर चढ़ाऊंगी तो मेरा बेटा जिंदा नहीं रहेगा। अंदाजा लगा वो अगर जन्नती है, वो जन्नत में मजे कर रहा है तो चादर यहां लटक रही है। अर्ज कर रहा था अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानू ने सबब बनाया ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भांजी हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुई लड़के के बजाय लड़की। ये वाकया जिक्र करना मकसूद नहीं, वो तो मुस्तकिल केसट है। मरियम अलैहिस्सलाम जब पैदा होकर जवान हुई, सियाणी हो गई, मां नजर को भूली नहीं, न्याज को भूली नहीं, चाहे लड़की पैदा हुई उसे भी बैतुल मुकद्दस में पहुंचा दिया। ज़करिया अलैहिस्सलाम के जिम्मे कफालत लगा दी, खालू थे, मासर थे हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के ज़करिया अलैहिस्सलाम। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने एक दिन क्या देखा, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के सामने बेमौसमे फल पड़े हुए हैं, बागों में, मंडियों में, बाजारों में। उस वक्त उस फल का मौसम नहीं लेकिन आगे रखे हुए हैं। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा क़ाल या मरियम, क़ाल या मरियम अन्ना लकी हादा, ऐ मरियम ये कहां से ले आई? ये फल बाजार में नहीं, ये फल मंडी में नहीं, बागों में नहीं, बहारों में नहीं, इन फलों की मौसम नहीं, ये तू कहां से ले आई?
قال یا مریم انّا لکی ھذا، جواب دیا حضرت مریم علیہ السلام نے، قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اور میرے خالو زکریا علیہ السلام اور میرے ماسڑ زکریا علیہ السلام جب وہ دینے پہ آئے، جب وہ بے نیازی فرمائے، جب وہ کسی پہ کریمی فرمائے، موسم کا فصل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب وہ کسی کی جھولی بھرنے پہ آئے، جب وہ کسی کا دامن بھرنے پہ آئے، اور جب وہ کسی کو دینے پہ آتا ہے، موسم کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جب وہ کسی کو دینے پہ آتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے، بغیر موسم کے دیتا ہے، بغیر فصل کے دیتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی زبان سے حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، ہائے ہائے، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، مانگنے کا بھی سلیقہ نہیں، بندوں سے مانگنے کا سلیقہ تو ہے، اللہ سے مانگنے کا طریقہ نہیں۔ نماز کے بعد جب دعا مانگتے ہیں، کئی لوگ یوں پیچھے مڑ کے دیکھنے لگ جاتے ہیں، کتنی جماعت ہے، کتنے لوگ ہیں، کوئی پنکھوں کی طرف دیکھ رہا ہے، یہ تو اس کی کریمی ہے، ورنہ منہ پہ تھپڑ لگے آنکھ باہر نکل جائے، اور مانگتا حکم الحاکمین سے اور دیکھ رہا پنکھے۔ بے شک کسی افسر سے اس طرح کر کے دیکھ، اگر دھکے دے کے باہر نہ نکلوا دے، بدتمیز کدھر دیکھ رہے ہو؟ حضرت مجذوب علیہ رحمت نے بڑی عجیب بات کہی اس ایسے موقع کے لیے، فرمایا قدم سوئے مرکز نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرکز نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہے ہو کدھر دیکھتے ہو؟ پیر قبر کی طرف بڑھ رہا ہے، نگاہ دنیا پہ لگی ہوئی ہے، للچائی ہوئی، کدھر جا رہے ہیں اور کدھر کو دیکھ رہے ہیں؟ ٹھوکریں نہیں لگیں گی تو اور ہوگا کیا؟ دل جما کر مانگنے کا طریقہ نہیں، طبیعت جما کر کے مانگنے کا طریقہ نہیں، سیکھا ہی نہیں مانگنا، مزاج ہی نہیں۔ بندے سے اگر 10 روپے مانگنے ہو کتنی زبان مارتا ہے، بس جی اپنا تو لینا دینا کسی سے ہے نہیں، اپنا پکا یقین ہے جب بھی ہم آپ کے پاس آئیں گے انشاءاللہ خالی جائیں گے نہیں، پہلے کبھی خالی نہیں گئے، آج خالی کیسے جائیں گے؟ کتنی گپے مارتا ہے، کتنی بکواس کرتا ہے۔ چندے مانگنے مولوی دکانوں پہ آتے ہیں نا، پتہ نہیں کتنی زبانیں مارنی پڑتی۔ ہو رہا کہ نہیں؟ حالانکہ اللہ پاک جل شانو فرماتے ہیں، معلق انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، راستے میں ڈاکو نے پکڑ لیا، تلوار نکال کے صحابی کو، تجھے قتل کر دوں گا، یہ مال گھوڑا تو میرا ویسے ہی بن جائے گا۔ اللہ غنی جلیل القدر صحابی نے جس کو نگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ رکھا تھا، کہنے لگا میرا آخری وقت ہے، تیرے قول کے مطابق مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے دے، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ ڈاکو نے تانا دیا، جب بدماشی پہ آدمی آ جاتا ہے نا پھر خدا یاد نہیں رہتا، تانا دیا اور کہنے لگا دیکھ کتنی کھوپڑیاں پڑی ہیں، ان سب نے نمازیں پڑھی تھی، ان کی نمازوں نے میری تلوار سے اس کو نہ بچایا، ان کو نمازیں میری تلوار سے نہ بچا سکی۔ انہوں نے کہا چلو انہوں نے ان کو نہیں بچایا، پروگرام تو میرا بھی بچنے کا نہیں، میں تو اللہ سے آخری وقت میں 2 رکعت نماز اللہ کے لیے تجھ سے مہلت مانگتا ہوں۔ صحابی نے نماز کی نیت باندھی، سر سجدے میں رکھ دیا، جنگل بیابان ہے، کوئی نہیں وہاں، یا ڈاکو ہے یا یہ بیچارہ گرفتار کیا ہوا صحابی ہے۔ صحابی نے سر سجدے میں رکھ کر کے رو دیا، من یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، میرے پروردگار، میرے بے نیاز، میرا دنیا میں کوئی نہیں،
تجھ سے ہی فریاد ہے، تجھ سے ہی میری دعا ہے، تجھ ہی میرے حال کو جانتا ہے، کسی کو کیا پتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کون جانے تیرے سوا کہ مجھ پر کیا بن رہی ہے۔ علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ قول البدی میں لکھتے ہیں، علامہ ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، ابھی سر سجدے سے نہیں اٹھا، دھڑام کی آواز آئی، اس نے یوں سر اٹھایا، دیکھتا کیا ہے، ایک گھوڑا سوار نوجوان اس ڈاکو کو قتل کر کے واپس دوڑ رہا ہے۔ دھڑام سے گرا وہ ڈاکو، زمین پہ سر اڑا دیا۔ صحابی کہتا ہے میں دوڑا اور گھوڑے والے کو کہا اللہ والے بتا کے تو جا، تو کہاں سے آیا، تو کون ہے، تو کس لیے آیا، تجھے میری پریشانی کا کیسے پتا چلا؟ کہنے لگا جب تو نے مجبور کیا تو مجھے بتانا پڑا، میں عرش کے قریب فرشتہ ہوں، وہاں رہتا ہوں۔ جب تو نے پہلی دفعہ رو کے یہ ایت پڑھی آسمان ہلنے لگا، جب دوسری مرتبہ ایت پڑھی عرش ہلنے لگا، جب تیسری مرتبہ پڑھی اللہ نے مجھے تیری مدد کے لیے تیرے پاس پہنچا دیا تھا۔ سیدنا زکریا علیہ السلام نے جب یہ سنا حضرت مریم علیہ السلام سے کہ وہ بے موسم پھل دیتا ہے، بے فصل کے پھل دیتا ہے، زکریا علیہ السلام نے اس بے نیاز کے سامنے وہیں کھڑے کھڑے جھولی پھیلا دی۔ قرآن کہتا ہنالک دعا زکریا ربہ، ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں کھڑے کھڑے اللہ سے دعا مانگ لی، یا اللہ عمر میری بھی 120 سال ہو گئی، بیوی کی 96 سال عمر ہو گئی، سر ہلنے لگ گیا، سفید بال آ گئے، ہڈیوں میں روغن نہیں رہا، مخ نہیں رہی، جوانی نہیں رہی، عورت مرد والے معاملے کے قابل نہیں رہا، پر میں نبی ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں جب تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے مجھے بھی ایک بے موسم فرزند عطا فرما۔ میری بھی عمر گزر گئی، موسم گزر گئی، جوانی گزر گئی، شباب گزر گیا۔ اور قرآن کریم نے اعلان کیا، فرمایا کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ قرآن مقدس میں ذکر کرو میرے حضرت زکریا علیہ السلام بندے کا، اللہ پاک فرماتے ہیں کیا ذکر کریں؟ اذ نادى ربه نداء خفیا، جب زکریا میرے نبی نے علیہ السلام نے اللہ کہتا مجھے پکارا، اپنا دکھ میرے سامنے رکھا، اپنی عاجزی تسلیم کی۔ قال رب انی وهن العظم مني، ہڈیاں میری ختم ہو گئی، سر میرا ہلنے لگ گیا، پر تیری قدرت تو بوڑھی نہیں ہوتی، تیری بے نیازی تو کبھی کمزور نہیں پڑتی، تو اتنا بڑا خالق و مالک ہے، تو اتنا بڑا پروردگار ہے۔ جب بھی کوئی کام کرنے پہ آئے فرمایا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب کسی کام کے لیے چاہتا ہے ہو جا، وہ ہو جایا کرتا ہے، اسے روکنے والا کوئی نہیں، ٹوکنے والا کوئی نہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں، انجینئروں کا وہ محتاج نہیں، لیبر کا وہ محتاج نہیں، بلوں کا وہ محتاج نہیں، ساری محتاجی بندے کے لیے ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ کبھی بھی کسی حال میں بھی کسی کا محتاج نہیں۔ سیدنا زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، جھولی پھیلا دی، انداز دیکھو کس طرح دعا مانگی ہے، بے موسم پھل اگر مریم کو دے سکتے ہیں ہمیں بھی دے، قدرت تو تیری ہے، علی کل شیء تو قدیر کا مالک ہے، بے نیاز ہے تیری ذات، عطا فرما۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، مولا مجھے بچہ عطا فرما، میری گود ہری کر دے، میری جھولی ہری کر دے، میری جھولی بھر دے، میرا دامن بھر دے، مجھے بھی ابا کہنے والا کوئی ہو، میں بھی بیٹا کہہ کر کسی کو بلاؤں۔
اے زکریا علیہ السلام کیا تمہاری کوٹھی بنگلہ ہے جو تم وارث مانگ رہے ہو؟ کوئی جائیداد ہے؟ مربوں جاگیروں کا مالک بنانا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، یریثنی ویرث من آل یعقوب، مجھے جو انبیاء کرام سے علم ملا ہے میں وہ علم کسی کو دے کے جانا چاہتا ہوں، اور غیر لوگ لیتے نہیں، میں اپنی اولاد کو دینا چاہتا ہوں، میرا بیٹا ہو میں اسے پالوں سنبھالوں اور وہ قدر کرے اس علم کی جو نبی کا علم، نبوت کا علم اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ اندازہ لگاؤ، عقل نہیں مانتی، دماغ نہیں مانتا، سائنس نہیں مانتا، ٹیکنالوجی نہیں مانتی، حکمت نہیں مانتی، طبیب نہیں مانتے، 120 سال عمر، 96 سال عمر بیوی کی، دونوں بوڑھے ہو گئے، ختم ہو گئے۔ قرآن کہتا گردن ہلتی تھی، ہاتھ پیر ہلتے تھے زکریا علیہ السلام کے۔ آواز آئی یا زکریا انا نبشرک بغلام، لو پھر میرے نبی زکریا علیہ السلام جب آپ نے مانگ لیا ہم نے دے دیا، ہم نے دے دیا۔ اب آدمی کی عادت ہے نا، کوئی کسی چیز کا آسرا لگ جائے پھر جلد بازی دکھاتا ہے۔ 120 سال تک تو کچھ بھی نہیں تھا، گھر میں ہی کچھ نہیں، نہ لڑکی نہ لڑکا، پھر جب لڑکا لڑکی نہیں تو پوتے دوتے کہاں سے آئے؟ کچھ بھی نہیں۔ جب اللہ پاک نے مبارکباد دی کہ ہم تجھے ایک لڑکا دیں گے، اچھا اب لڑکا ہوگا اس عمر میں؟ زکریا علیہ السلام نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ میں نے دعا مانگی اللہ سے، سبحان اللہ، جھولی پھیلائی تھی، مجھے نبی کی جھولی اس مالک نے بھر دی، میرا دامن بھر دیا، لڑکا ملے گا۔ عورت ذات قرآن کہتا ہے فضاحکت، منہ پہ یوں ہاتھ رکھ کے ہنس کے کہنے لگی اب ٹائم آیا اولاد کا، نہ تو کسی قابل نہ میں کسی قابل، دانت نہیں ہاتھ نہیں، سارا بدن ختم ہو گیا۔ اب آواز آئی زکریا علیہ السلام کی بیوی ابھی تو میری خدائی کا پتہ چلے گا، ابھی تو میری خدائی کا پتہ چلے گا، میں یوں ہی تو بے نیاز ہوں۔ فرمایا زکریا علیہ السلام اپنی بیوی کو بتا دو لڑکے کی خوشخبری ہم نے آپ کو دے دی، اور لو ایک اور بات بتا دے نام بھی ہم نے رکھ دیا، یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، یحییٰ علیہ السلام ہوگا، نبی ہوگا، پیغمبر ہوگا، ہم نے اس کا نام بھی رکھ دیا تیرے بیٹے کا، اور اس نام کا آدمی آج تک دنیا میں آیا ہی نہیں۔ بے شک لڑکا دے دیا، نام بھی رکھ دیا۔ اب عورت کی طبیعت میں جلد بازی ہے، مرد بھی جلد بازی کرتا ہے۔ زکریا علیہ السلام اللہ میاں سے بار بار پوچھتے ہیں میرے اللہ وہ کب وقت آئے گا، وہ کون سا سن ہوگا، وہ کون سا سال ہوگا، وہ کون سا مہینہ ہوگا، کب وہ وقت آئے گا جو ہمیں بیٹا ملے گا اور وہ لڑکا ہمیں ملے گا۔ جب زیادہ التجا کی، زیادہ آرزو کی، زیادہ حسرت کی، آواز آئی ثلاث لیال سویہ، نشانی ہم تجھے بتا دیتے ہیں جب اس لڑکے کی پیدائش کا وقت آئے گا 3 دن کے لیے تیری زبان گونگی ہو جائے گی، بول نہ سکو گے۔ یا اللہ میں گونگا ہو جاؤں گا؟ انہوں نے کہا ہاں 3 دن تک کلام نہیں کر سکو گے۔ کیوں؟ لڑکا گھر میں پیدا ہو، دنیا خسرے نچاتی ہے، دنیا مراسی نچاتی ہے، دنیا پتہ نہیں کنجریاں نچاتی ہے، میں اور کلام سے بھی گونگا ہو جاؤں گا۔ فرمایا جب چپکے تو نے مانگا تو میں بھی چپکے دوں گا، 3 دن تک تجھے بھی اعلان کرنے جوگا نہیں چھوڑوں گا کہ آؤ لڑکا ہوا ہے۔ آج کل کے معاملات تو بڑے نرالے ہیں۔ اکاڑے ضلع کے علاقے میں ایک آدمی کو عام مولوی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، 30-40 برس ہر بزرگ ہر مولوی سے دعائیں منگوائی، اللہ لڑکا دے، بچہ بچی ہے ہی نہیں، اللہ اولاد دے، زمین بھی ہے، گھر بھی ہے، بے رونقی ہے، دل اداس رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کی، اللہ والوں کی، اس کی بیوی کی، وہ تو سب کی سنتا ہے، سنی۔ اللہ نے جب لڑکا دیا پھر عطا اللہ ملنگ کو بلایا 50,000 روپیہ خرچ کر کے۔ کیا ہنستے ہو؟ جب کوئی نعمت مل جاتی ہے ہر کوئی خرمستی کرتا ہے۔
چھن جاتی ہے تو روتے ہیں، نعمت ملتی ہے تو اللہ کو یاد کوئی نہیں کرتا۔ چکر لگاؤ دنیا میں، کتنی لڑکوں کے بارے میں عورتیں بتائیں گی، فلانے سے تعویذ لیا تھا جب یہ لڑکا پیدا ہوا ہے، فلانے سے پھول لیا تھا جب یہ لڑکا ہوا، نام بھی رکھ دیں گے پیرا دتا فلانے دتا، مر جائے اللہ نے مار دیا۔ دینا لوگوں کے اختیار، لینا اللہ کے اختیار، جتنے گھاٹے کے سودے وہ سارے اللہ میاں کے حوالے۔ فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا قال رب انا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا۔ الہی بیوی میری بانج ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے سے اٹھا بیٹھا بھی نہیں جاتا، اب اولاد ہوگی۔ فرمایا اسی وقت جھولی بھرو تبھی تم میری بے نیازی کا پتہ چلے گا۔ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ پاک نے جھولی بھر دی، اور دعا کا طریقہ دیکھا زکریا علیہ السلام، انک سمیع الدعاء، یا اللہ میرے دل کی انگڑائیوں کو تیرے سوا کون جانے، میری آرزو، پتر والی آرزو، بیٹے والی حسرت، میرے ارمان، میری تمنا، جو دل ہر وقت روتا ہے اداس رہتا ہے، تیرے سوا کون جانتا ہے میری لگی کو کہ مجھے کیا لگن لگی ہوئی ہے۔ قال کذالک قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا۔ میں تجھے دوں گا، تیری جھولی بھروں گا، ہر چیز کا میں جو مالک ہوا۔ اور آگے چل کر کے فرمایا کہ بیٹا بھی دوں گا، اور ایسا بیٹا دوں گا جو تاج نبوت اوڑھ کر آئے گا، نبی بن کر آئے گا۔ یا خذ الکتاب بقوہ، یحییٰ علیہ السلام کتاب کو مضبوطی سے پکڑو۔ ہر نبی کو نہیں، چند مشہور رسولوں کو اللہ پاک نے کتابیں دی، نئی شریعت دی، احکامات دیے، اور خداوند کریم نے ان کو اتنا نوازا کہ قرآن مجید جب تک ان انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو نہ پڑھو قرآن مکمل نہیں ہوتا۔ اب تو لوگوں کے یقین اتنے ہل گئے، اگر کوئی قرضے کے لیے، دکان کی پریشانی کے لیے کوئی وظیفہ پوچھنے آ جائے، اگر اسے یوں کہہ دیا جائے کہ تو قرآن کی فلاں سورت پڑھا کر، تو دل نہیں مانتا اس کا، اور اگر کوئی اٹک پٹک ویسا بتا دیا جائے پھر بڑا جلدی یقین کرتا ہے۔ میں نے ایک آدمی سے پوچھا، ایک دن وہ آدھے سر کا دم کیا کرتا تھا، آدھے سر کا درد، مدت ہو گئے، میں نے اس سے قریب ہو کر کے پوچھا، میں نے کہا پتہ نہیں یہ کون سی آیت پڑھتا ہوگا۔ میں نے کہا بڑے میاں آدھے سر کا دم کرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا کیا پڑھا کرتے ہو، درود شریف یا کلمہ یا قرآن؟ وہ کہنے لگا نہ صحیح، کلمہ درود کتوں ہے؟ میں کہا اور کہ میں تو یہ آخدا کل چڑی کالا پھل کھائے، اندازہ لگا دم دیکھو۔ ایسی بکواس بتاؤ نا، بڑا جلدی یقین آتا ہے۔ قرآن پہ ایمان نہیں، خدا پہ ایمان نہیں، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ہم لوگوں کا یقین نہیں۔ زکریا علیہ السلام کی جس نے جھولی بھری وہ تیری بھی بھرے گا، وہ میری بھی بھرے گا۔ اور دیکھ لو جتنے غریب لوگ ہیں نا، بچوں کی لائن لگی ہوئی ہے، دائی کو بلانے جاؤ، دائی کہتی ہے تمہارے گھر جانا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تمہارے گھر ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ وہ سوچتی ہے پچھلے مہینے تو گئی تھی میں، اس کو یاد ہی نہیں رہتا، ہر روز جب بلانے جاتے ہیں بیچاری کو، کیا کرے وہ، لائن لگی ہوئی ہے، ٹوپی نہیں، بچوں کی جوتی نہیں، کپڑے نہیں، انتظام نہیں، مکان چھوٹا، اور جن کی 4 شادیاں، کوٹھی، بنگلے، جائیداد، ٹیوب ویل، کاریں، وہ بیچاری یوں کبھی کوڈی ہیں۔ دعا کرو سہیں کیا ہے، گھر دا چاندنا کوئی نہیں، 4 شادیاں، بچہ کوئی نہیں، اور دینے پہ آئے جھولی بھر دے، لائن لگا دے، نہ دینے پہ آئے تو بڑوں کو نہ دے۔ یہ تو میں نے واز کیا اور آپ لوگوں کو بات سمجھائی، موضوع کے مطابق ہے۔ ایک آخری بات اور سن لو، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی، خدا کی ساری خدائی کی سردار، نبیوں کے سردار، رسولوں کے سردار، پیغمبروں کے سردار، چاند آسمان کے سردار، زمین والوں کے سردار، فرشتوں کے سردار، عرش والوں کے سردار، سب کے سردار۔ پر کبھی تم نے سوچا ہے 4 بیٹے اللہ نے دیے،
چاروں ہی اپنے پروردگار نے حضور کی حیات میں اٹھا لیے. چاروں بیٹے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ پاک نے اسی وقت تھوڑے دنوں کے بعد لے لیے. محبوب اتنا کہ قرآن جیسی دولت، سرداری اتنی کہ پوری دنیا سے بڑھ کر ایک اللہ کی ذات سے کم باقی ساری مخلوق سے زیادہ شان ہے. اور حال یہ ہے کہ جھولی میں حضرت ابراہیم کو لیے بیٹھے ہیں اپنے بیٹے کو، اور یوں سامنے فوت ہو رہا ہے بچہ، اور کالی کملی والے کی آنکھوں میں آنسو ہیں، رو رہے ہیں. حضرت خدیجہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا ہاں مجھے بھی اپنے بچے کو دیکھ کر کے رونا آ رہا ہے، میرا دل بھی رو رہا ہے، میری آنکھ بھی رو رہی ہے. عقیدے کی پرواہ ہو تو یہ کام ہو. اور یہ تمہارے اخبار ہندوستان نہیں گئے؟ اور مسلمانوں خدا کی قسم وہ سکھ اور وہ چوڑے اور وہ چمار اور وہ ہندو تمہارے اور میرے منہ پہ نہیں تھوکتے ہوں گے. یہ ہے وہ کالی کملی والے کے امتی. دوسرا سال میں ہندوستان گیا، عام چرچا سنا ایک بات کا، کئی جگہ سنا. ملیر کوٹلا لدھیانے کے علاقے میں ایک لڑکی سکھ کی فوت ہو گئی. ان کے یہاں طریقہ ہے میت کو جلانے کا. لڑکی کو آگ میں ڈالا، چتا میں رکھا، لکڑیاں چنی، تیل پھینکا، ماچس جلائی، لکڑیاں جلتی ہیں، لڑکی کو آگ نہیں لگتی. پورے ہندو دھرم نے 2 دن تک کوشش کی کسی طرح جل جائے، کسی طرح جل جائے، نہیں جلتی. بالآخر ایک ہندو نے، پنڈت نے کہا کہ جس کمرے میں یہ رہا کرتی تھی اس کی تلاشی لو. کمرے کی تلاشی لی تو وہاں کچھ نہ ملا. ہندو بڑا سیاڑا ہوتا ہے. ہندو جو بوڑھا ہوگا عقل مند ہوتا چلا جائے گا، مسلمان جو بوڑھا ہوگا مت مریض چلی جائے گی. ایک بوڑھا ہندو کہنے لگا اس کے مکان کی دیواروں میں دیکھو کچے کوٹھے عموماً تھے، کوئی نئی لپی ہوئی جگہ تو نہیں. جب جا کر کے دیکھا تو ایک پورا تاک نیا لپا ہوا تھا. اس کو کھول کر دیکھا تو تاک میں اللہ کا قرآن رکھا ہے، مصلی رکھا ہے. سکھ کی بیٹی ہے، موت آنے سے پہلے خدا کی کتاب کی حفاظت کر گئی، کسی کا پلیت ہاتھ نہ لگے. قرآن کریم ملا، مصلی ملا، تصدیق ہو گئی. سارے ہندوؤں نے کہا جلتی تو ویسے نہیں، مسلمانوں کو دو. اب یہ پتا چل گیا کہ یہ تو مسلمان ہو چکی تھی. ڈر کے مارے یا کسی طرح اپنے آپ کو چھپائے رکھا، خاندان کو، گھر والوں کو بتایا نہیں کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں. بہرحال مسلمان مری ہے، اس نے تو چھپا لیا، مگر جس پر ایمان تھا وہ کیسے چھپنے دے. قرآن کریم کا ادب کرنے والی کو آگ نہیں جلاتی، قرآن کریم کا اکرام کرنے والوں کو آگ نہیں جلاتی. میرا ایمان ہے یہاں کی بھی نہیں جلاتی، جہنم کی بھی نہیں جلاتی. مسلمانوں کو دے دیا گیا لڑکی کی میت کو، انہوں نے جنازہ پڑھ کر اسے دفنایا، غسل دیا. سکھ گھرانے کی لڑکی قرآن کریم کا ادب کرتی ہے، ڈوب کے مر جاؤ مسلمان کہلاتے ہوئے. یہاں تمہیں اور کوئی تقریب کے لیے راستہ نہیں ملتا. یہ طریقہ تم کو سجایا کس نے؟ 6 مارچ کو صادق آباد میں ہوا، پچھلے ہفتے میں یہاں ملتان میں ہوا، اور کل کا اخبار میں تانے لگا دیکھا لکھا ورقے پہ گندگی مل کر پھینکتے. میرا کچھ یقین ہو رہا ہے کہ اب موت تھوک کے بھاؤ آئیں گی. ایسے موقع پہ جب عذاب آتا ہے تو توبہ کی مہلت نہیں ملا کرتی، توبہ کی اجازت نہیں ہوا کرتی. تو پاک پٹن شریف کی بات کر رہا تھا، کسی کمینے نے بتلا دیا عورت کو کہ تجھے اولاد ہو جائے گی، قرآن کریم کے اوپر بیٹھ کے غسل کر. ہاں مجھے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا، خدا جانے یہ اندر اندر کیا کیا کھیل کھیلتی ہیں. بیٹھے ہیں چاروں طرف ملانے، شرک کرانے والے، ایمان کا بیڑا غرق کرانے والے. اولاد کے نشے میں چور تھی، پانی کی بالٹی بھر کر غسل خانے میں رکھی اور جوتوں سمیت اللہ کے قرآن پہ چڑھ کے بیٹھے. آیا خدائی عذاب، خدا کا غضب. فرمایا جب میرا غضب آ جائے بچانے والا کوئی نہیں. محلے نے، علاقے نے ایک چیخ سنی، چنگاڑ سنی، دھاڑ دھاڑ کی آواز سنی. محلہ اکٹھا ہو گیا، چک اکٹھا ہو گیا. آ کے کیا دیکھا؟ بالٹی پانی کی رکھی ہے، قرآن کریم رکھا ہے، پاس خنزیر کھڑا ہے، سور کی شکل بنا. میں تو اب بھی دعا کر رہا ہوں، تمہیں چاہے بری لگے، یا اللہ یہ جو قرآن کریم کی اب بے ادبی کرنے والے ہیں ان کی خنزیر کی شکل بنا دے.
تاکہ دوسروں کو پتا چلے اور قوم کو پتا تو چلے کہ اس کتاب کا کوئی وارث ہے، یہ بے وارثی نہیں۔ بات ہے ایمان اور یقین کی، ہم لوگوں کا ایمان اور یقین نہیں، کچھ خود نہیں تھا، کچھ اگلوں نے کھڑے ہو کر اکھیڑ دیا۔ قرآن کریم کے نزدیک نہیں آنے دیتے، کبھی داتا گنج بخش کی بات چھیڑ دی، کبھی بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کی چھیڑ دی، کبھی شکر شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کی چھیڑ دی، کبھی پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی چھیڑ دی۔ اور تجھے اولیاء کرام سے بڑا پیار ہے، خدا کے قرآن سے کیوں بیر ہے؟ کون سا ولی ہے جو اللہ کے قرآن کے بغیر ولی بن گیا؟ وہ کون سا بزرگ ہے جو خدا کے قرآن کے بغیر بزرگ بن گیا؟ وہ کون سا صاحب کرامت ہے؟ وہ کون سا غوث ہے؟ وہ کون سا قطب ہے؟ وہ کون سا ابدال ہے جو اللہ پاک جل شانہ کی کتاب کے بغیر بن گیا؟ اور تیرا میرا آج فیصلہ نہیں ہو سکتا، چلو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں چلو۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں جو قرآن کریم پڑھتا ہوا مر جائے، قرآن کریم پڑھتا ہوا اپنی قبر سے قیامت کے دن اٹھے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن کریم کی بے ادبی کی اس نے اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر لیا، جس نے اللہ کی کتاب کا اکرام نہ کیا وہ اپنے خاندان سمیت سمجھو برباد ہو گیا۔ پڑھنے والوں کو مارا، مشرکین مکہ نے مارا، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مارا قرآن کریم پڑھتے ہوئے۔ یہی بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن فرمائی جس دن بیت اللہ میں شہنشاہ کائنات مفخر موجودات محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر خدا کا قرآن پڑھا، پل پڑے، مشرک چاروں طرف کے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر عقبہ نے حضور کے گلے میں کپڑا ڈالا اور بے وارثہ سمجھ کر اتنا گلا گھونٹا، اتنے بل چڑھائے، اتنے بت چڑھائے، نبوت کی آنکھیں باہر نکل آئی۔ اس وقت صدیق اکبر نے یہی بات کہی، فرماتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم قتل کرتے ہو ایک آدمی کو جس کا صرف یہ گناہ ہے کہ وہ کہتا ہے میرا پروردگار اللہ ہے؟ آج تم گھروں میں سوئے ہوئے ہو، اس کھیتی کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ ایک ایک دانے کے ہزاروں لاکھوں کون بنا رہا ہے؟ فرمایا جس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اس کی سمجھ میں اور کیا آیا؟ جو خدا کو نہ پہچان سکا وہ اور کسی کو کیا پہچانے گا؟ تو حضرت آسیہ فرعون کی گھر والی یقین کامل لیے بیٹھی ہے، ایک ایک ہاتھ میں 100 میخیں گڑی ہوئی ہیں، ریشمی لباس اتر گیا، شاہی محل چھن گیا، باندیاں چھن گئی، خادمہ چھن گئی، نوکرانیاں چھن گئی، کھانا پینا بند ہو گیا، لیکن پرواہ نہیں کرتی۔ قرآن کریم قیامت تک تعریف کرتا ہے کہ وہ ایسی تھی وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، میرے محبوب کالی کملی والے کافر کی گھر والی کا قرآن مقدس میں ذکر کر، شرک کرنے سے بعد آ گئی، کفر سے ہٹ گئی، نبی کے ماتھے کو چوم لیا، پروردگار عالم نے نبی کی محبت کے بدلے میں ایمان کی دولت عطا کر دی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 عورتیں ساری جہان کی عورتوں کی جنت میں سردار ہوں گی، ان میں بھی حضرت آسیہ کا ذکر ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا۔ اس لیے نہیں کہ وہ بڑی خوبصورت تھی، اس لیے نہیں کہ وہ بادشاہ کی گھر والی تھی، اس لیے نہیں کہ وہ دھن دولت والی تھی، بلکہ اس لیے قرآن کریم آج اس کی تعریف کر رہا ہے کہ اس کے ایمان میں جان تھی، اس کے ایمان میں قوت تھی، جرأت تھی، شجاعت تھی، بہادری تھی، تمام مصائب جھیلے، دکھ اٹھائے، پریشانیاں برداشت کی، ایمان کا سودا نہ کیا۔ اللہ پاک کا کیا منشا ہے قرآن کریم میں ان واقعات کے ذکر کرنے کا کہ دیکھو نسب کام نہیں دیتے، ہاں فلانے کی بیٹی ہے، فلانے کی بیوی ہے، فلاں خاندان ہے،
اللہ میاں فرماتے ہیں میں بڑا بے نیاز ہوں، جب سیدوں نے قرآن چھوڑ دیا میں نے سکھ کے بیٹے کو مسلمان بنا کر احمد علی لاہوری بنا کر قرآن کی تفسیر لکھوا لی۔ نہ جتنے تمہارے چاروں طرف یہ سید ہیں شاہ جی شاہ جی شاہ جی، جا کے تو دیکھو تمہیں کوئی بھی اگر قرآن پڑھتا ہوا ملے۔ حسین نے خنجر کے نیچے نیزے کی نوک پہ قرآن نہیں چھوڑا، یہ اچھے حسینی ہیں جو قرآن کے نزدیک ہی نہیں جاتے ہیں۔ فلانا شاہ فلاں قرآن نہیں پڑھتے، اور سید کیوں آج مسلمان قرآن نہیں پڑھتا؟ ہمارے پورے گھروں میں آج قرآن کریم پڑھنے والا کوئی نہیں، عورتوں میں کوئی نہیں، مردوں میں کوئی نہیں، بچوں میں کوئی نہیں، بڑوں میں کوئی نہیں۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس کوٹھی پہ خدا کی لعنت ہے، اس بنگلے پہ خدا کی لعنت ہے جہاں کتے کی بھونک ہے، سگریٹ کا دھواں ہے، ٹی وی کا نقشہ ہے، ریڈیو کی کھڑکار ہے، کنجری کی جھنکار ہے، قرآن کریم پڑھنے والا کوئی نہیں۔ اس کوٹھی پہ خدا کی 1000 بار لعنت برستی ہے، اور گھاس کی جھوپڑی ہے، ٹوٹا پھوٹا آدمی رہتا ہے، کپڑے پورے نہیں، پیٹ سے بھوکا، سر سے ننگا، پیر سے ننگا، مگر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ حضرت لاہوری فرماتے ہیں رب ذوالجلال کی قسم اس جھوپڑی پہ 1000 مرتبہ رحمت برستی ہے۔ اور قرآن کریم نے متنبہ کیا کہ رشتے ناطے ہمارے یہاں نہیں چلتے، ہمارے یہاں تو ایمان کی دولت چلتی ہے، کہ سکہ ہے اللہ کی عدالت میں چلنے والا وہ ہے ایمان۔ فرمایا دیکھو پیغمبروں کی بیویاں ہیں، سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والی ہے، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والی ہے، پیغمبروں کی بیویاں میرے نبی کے گھروں میں رہی، کھایا میرے نبی کی کمائی، پیا میرے نبی کا دیا ہوا، اور یہ جتنے پیغمبر تھے حلال کماتے تھے، حلال کھلاتے تھے، لیکن چونکہ شرک کی لعنت میں گرفتار ہو گئی، دونوں نبیوں کی بیویاں جہنم کا ایندھن بن گئی۔ اسی لیے تو قرآن کریم نے مقابلتاً ذکر کیا، بیوی نبی کی جہنم کے انگارے، بیوی فرعون کی جنت کا پھول بن گیا۔ اور ایسا کافر جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے یہ سب کچھ اس لیے کرم کیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرتی تھی، محبت کرتی تھی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے مقابلے میں آ گئے۔ اللہ اکبر، کلیم اللہ ہے، کوہ طور پہ اللہ میاں سے باتیں کرتا ہے، چلا ہے فرعون کے مقابلے میں۔ فرعون نے مقابلے کی دعوت دے دی، مقابلہ ہو گیا۔ سنو نبی کی پہچان، نبی چھاتی کوٹ کر نہیں جاتا، بڑکے مار کر نہیں جاتا، شور و ہنگامہ نہیں کرتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے، اللہ کی حضور میں رو رہے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ او میرے پروردگار، بے شک میں کلیم اللہ ہوں، سر پہ تاج نبوت ہے، تو میرا میں تیرا، اے میرے پروردگار فرعون کے مقابلے میں چلا ہوں۔ رب شرح لی صدری، میرے سینے کو تو ہی کھولے گا۔ اللہ سے مانگ رہا ہے، نبی کسی کی قبر پہ نہیں گیا، نبی کسی کی درخت کی پوجا کرنے نہیں گیا، نبی کسی چشمے پہ نہیں گیا، نبی کسی دریا پہ نہیں گیا، سورج کے سامنے نہیں جھکا، چاند کے سامنے نہیں جھکا، 4 اینٹیں کہیں لگی ہوئی دیکھ کر کلیم اللہ نہیں جھکا، کہیں اچھا غلاف پڑا ہوا دیکھ کر نبی نہیں جھکا، اللہ کی حضور میں جھکا ہوا ہے، رو رہا ہے کلیم اللہ، رب شرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرے پروردگار میرے سینے کو کھول دے، میرے معاملے کو آسان فرما دے۔ اور خدا کی قسم قربان جاؤں، پیغمبر تیری دعا پہ کہتا ہے وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکے۔ دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ مقابلہ فرعون کا ہے، میرا تیرے سوا جہان میں کوئی نہیں، آخرت میں کوئی نہیں،
تو میرا وہ پروردگار ہے جس نے میری ماں کو حکم دیا صندوقچہ دریا میں پھینکنے کا، اور میرے پروردگار میری ماں نے تیرا کہنا پورا کر دیا، فرعون کے گھر میں آپ نے مجھے پلوا دیا، آج اس سے مقابلہ ہے، تو میری مدد نہ کرے تو اور کون کرے؟ نبی تو اکڑ کے نہیں گیا، آجا مقابلے میں آجا۔ آج یہی بات چل رہی ہے، اندر کچھ ہے نہیں، کپڑے پہن رکھے ہیں، اچھلنا ہے، کودنا ہے، شور ہنگامہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں، پروردگار عالم سے مانگ رہے ہیں، خالق کائنات سے مانگ رہے ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ نے اس لیے ذکر کر دیا، میرے نبی کے غلاموں اور کلمہ پڑھنے والا، تم بھی مجھ ہی سے مانگا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں، آواز آئی، جا فقولا لہ قولا لینا لہ یتذکر او یخشی، نرمی سے بات کرنا، جا کر جاؤ مقابلے میں تمہارا نگہبان اور محافظ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام مقابلے میں چلے گئے۔ قرآن کریم میں 16ویں سپارے سورہ طٰہٰ میں، سورہ شورى میں کئی جگہ اللہ پاک نے اس واقعے کو بار بار دہرایا۔ ثابت قدم رہنے والوں کے واقعات قرآن میں آ گئے، ڈوبنے والوں کے واقعات، ایمان کا سودا کرنے والوں کے واقعات دنیا ہی میں ختم ہو جاتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں گئے، اس نے جادوگر بلا رکھے، وہ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر سمجھتا رہا، بڑے بڑے جادوگر بلا رکھے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ بعض زمانے میں بعض چیزیں ہوتی ہیں، کسی زمانے میں لوگ دانشوری کا مقابلہ کرتے ہیں، علمی مقابلے ہوتے ہیں۔ فرعون کے زمانے میں جادوگروں کے بہت بڑی جماعت تھی، مقابلے ہوا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، جادوگروں نے رسیاں پھینکی اور رسیوں کے سانپ بنا دیے۔ قرآن کریم میں رسیوں کے سانپ بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران کھڑے، یا اللہ یہ کیا ہوا؟ انہوں نے تو رسیاں بنائی، میں تو تیرا نام لے کر آیا، تیرا بھیجا ہوا آیا، تیرا حکم لے کر آیا، تیرا پیغام لے کر آیا۔ فرمایا قال بل القوا، میرے موسیٰ یہ جو تیرے ہاتھ میں لکڑی ہے نا، یہ جو عصا ہے تیرے ہاتھ میں لکڑی، کہ جی ہاں، ذرا تو بھی زمین پہ اس کو پھینک دے، زمین پہ اس کو تو بھی ڈال دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ اپنی لکڑی، اپنا عصا، اپنی سوٹی پھینک دی۔ قرآن کریم کہتا فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، سارا جہان مقابلہ دیکھنے آیا، تماشا دیکھنے آیا، فرعون بھی آیا، وزراء بھی آئے، سفراء بھی آئے، قارون بھی آیا ہوا ہے، حامان بھی آیا ہوا ہے، سارا جہان آیا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کو بہت بڑا اژدہا بنا دیا، ناگ بن گیا بہت بڑا، اور جادوگروں نے جتنی رسیوں کے سانپ بنا رکھے تھے نا، وہ ساروں کو کھا گیا۔ یہ ترجمہ ہے قرآن کی آیتوں کا، قصہ بنا ہوا نہیں۔ ساری کی ساری جتنی رسیوں کے ناگ سانپ بنائے تھے، تمام کے تمام کو موسیٰ علیہ السلام کے آسے کا بنا ہوا سانپ سب کو کھا گیا۔ جب سب کھا لیے تب وہ پھر سانپ ہی تھا۔ آواز آئی، میرے موسیٰ خذھا ولا تخف، پکڑ اسے، اس اژدہا کو پکڑ لے۔ اب موسیٰ علیہ السلام آخر آدمی تھے، انسان تھے، اتنا بڑا اژدہا بنا ہوا ہے، قدرتی طور پر آدمی کو ڈر لگتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یوں کپڑے میں ہاتھ لپیٹ کر پکڑنے لگے، کبھی رگڑ نہ دے۔ آواز آئی، موسیٰ جو لکڑی کا سانپ بنا سکتا ہے وہ سانپ کو لکڑی پھر بنا دے گا۔ قال خذھا ولا تخف، پکڑی سے سنعیدھا سیرتھا الاولی، آپ اسے پکڑیں گے اور میرے کلیم تیرا ہاتھ لگے گا، میں پھر لکڑی بنا دوں گا۔ سنعیدھا سیرتھا الاولی، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ہاتھ لگایا، آن کی آن میں وہی لکڑی کی لکڑی، پھر سوٹی بن گئی، پھر عصا بن گیا۔ اب فن والا فن والے کو پہچانتا ہے،
ایک تو ہوئی نا یہ بات کہ جادوگر فرعون اور فرعون کے جادوگر تماشا ہار گئے، ایک تو یہ بات ہوئی، یہ تو دنیا دارانہ بات ہے نا، میدان جیت لیا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور فرعون کی قوم اور وہ سارے ہار گئے، ایک تو یہ بات۔ فن والا فن والے کو بڑا جلدی پہچانتا ہے، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنے لوگ تمہیں آج شرک کی طرف بلاتے ہیں، دعوت بدعت کی دعوت دیتے ہیں، یہ قرآن کو جانتے ہیں، نبی کے فرمان کو جانتے ہیں، اللہ کے احکام کو جانتے ہیں، جان بوجھ کر چھپا رکھا ہے۔ اب جو فرعون جس پارٹی کو لایا تھا نا مقابلے کے لیے، وہ جو جادوگر آئے تھے جنہوں نے رسیوں کے سانپ بنائے تھے، فرعون جن کو سرکاری طور پر لایا تھا مقابلے کے لیے، جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری رسیوں کے بنے سانپ اور موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کا بنا اژدہا اور ہمارے بنائے ہوئے سانپ سارے ہی 1 منٹ میں لقمہ بنا کر نکل گیا اور پھر لکڑی بن گئی، تو ان کے دل میں یہ بات یقین آ گیا اور یقین کر گئی یہ بات کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں، اللہ کا پیغمبر ہے۔ پہلے تو وہ آئے تھے نا جادوگر سمجھ کر مقابلہ کرنے، جادوگر آئے جیسے پہلوان کے مقابلے میں پہلوان آتا ہے، ٹورنامنٹ کے مقابلے میں کھلاڑی لوگ آتے ہیں، ہاکی کا کھیل ہوتا ہے، دوسرے کھیل ہوتے ہیں، جس کام کو جو جانتا ہوگا۔ اب کسی میدان میں اگر آپ مجھے لے جائیں تو میں کیا کھیل لوں گا اور آپ دیکھیں گے کیا تماشا۔ میدان کے لیے آدمی ہوتے ہیں الگ الگ۔ جادوگر فوراً پہچان گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں، ہم جادوگر سمجھ کر مقابلہ کرنے آئے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ حق بڑی شے ہے، ایمان نہیں چھپتا، اس میں بڑی جان ہے۔ کم سے کم ان کو ایسا تو چاہیے تھا کہ فرعون کا دربار اکھڑ جاتا، بادشاہ اپنے گھر پہنچ جاتا، سرکار ٹھکانے لگ جاتی، وزراء سفراء آپ اپنے ٹھکانے پہنچ جاتے، لوگ رخصت ہو جاتے، تماشا ختم ہو جاتا۔ رات کو چپکے سے آ کر موسیٰ علیہ السلام کا دروازہ کھٹکھٹاتے، کلیم اللہ ہم ایمان لاتے ہیں، تو سچا ہم جھوٹے۔ کم سے کم اتنا تو کرنا چاہیے تھا نا کہ میدان تو اٹھ جائے، بادشاہ تو چلا جائے اور لانے والا تو رخصت ہو جائے، جو کھلا کے لایا، پلا کے لایا، پیسے دے کے لایا، وہ چلا تو جائے۔ مگر وہ فرعون کے جادوگروں کیا کہنا تمہارے ایمان کا؟ فرعون کا تخت موجود ہے، گورنمنٹ ساری موجود ہے، سرکار ساری موجود ہے، تماشائی سارے موجود ہیں، لوگ سارے موجود ہیں۔ فوراً سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے رب آمنت برب موسیٰ وہارون۔ ہم تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے، اعلان کر دیا اسی میدان میں۔ خدا نہ کرے اگر مجھ پر تم پر ایسا وقت آ جائے، سوچتے صلاح کرتے بھئی اب کرنا کیا چاہیے، مشورہ کرنا چاہیے، دیکھتے کہ سرکار ہمیں لائی ہے، اب سرکار ہمیں مارے گی بھی تو۔ ہاں، سرکار کے پیسے کھا کر ہضم کرنا سوکھے نہیں۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں مار لو انعام ہے، ہتھیار ہے لے لو، مگر دمبے کو قربانی سے پہلے کون کھلاتا ہے؟ قربانی سے پہلے اسی لیے تو کھلاتے ہیں کہ تکڑا کرو اسے موٹا نکلے گا۔ فرعون جادوگروں کو پالا کرتا تھا کہ مقابلہ ہوگا، مگر وہ جادوگروں کیا کہنا تمہارے ایمان کا؟ تم بادشاہ سے نہ ڈرے، تم سرکار سے نہ ڈرے، تم حکومت سے نہ ڈرے، تم تماشائیوں سے نہ ڈرے، تمہارے دماغ میں یہ بات نہ آئی لوگ کیا کہیں گے؟ کہنے لگے آمنت ربی موسیٰ وہارون، ہم تو ایمان لے آئے بھائی، سجدے میں گر گئے، اعلان کر دیا۔ فرعون کہنے لگا اچھا اب پتہ چلا تمہاری پارٹی ایک ہی ہے، یہ تمہارا استاد ہے، تم اس کے شاگرد ہو، کھا میرے پاس سے رہے اور رگڑا اس والا چڑھاتے ہو، ایک ہی ہو تم اس کے چیلے ہو، یہ تمہارا استاد ہے، تم نے اسی سے سیکھا ہے۔ ہاں، جان بوجھ کر تم نے چھوٹا جادو کیا، اس نے بڑا جادو کیا، مجھے ہرا دیا۔ ہاں، اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ۔ ہاں، کون چھوڑتا ہے بابا؟ مفت میں کون کھلاتا ہے؟ کون پیسے دیتا ہے مفت میں؟ آئی سرکاری دھمکی،
فرعون کہنے لگا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ. آج جو لوگ مانگ رہے ہیں، جو لوگ اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہیں، یہ پاگل نہیں، یہ دیوانے نہیں. ارشاد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی رات کے بارے میں فرمایا، اللہ پاک جبریل امین کو حکم دیتے ہیں جھنڈا لے کر دنیا میں چلے جاؤ، لاکھوں کروڑوں فرشتوں کو ساتھ لے جاؤ، ہر گھر میں جاؤ، ہر دعا کرنے والے کی دعا پہ آمین کہو، جہاں جا میرے نیک بندے موجود ہیں، اور جبریل ان سے مصافحہ کر. قسم کا آدمی آج بھی محروم ہے، مرد بھی عورتیں بھی کان کھول کر سن لیں. 4 قسم کے آدمی آج کی رات بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے، شب قدر کی برکتوں سے محروم ہے، سعادتوں سے محروم ہے، رمضان کی خوشبختیوں سے محروم ہے. 4 قسم کا آدمی. سب سے پہلا شرک کرنے والا، اللہ کی ذات میں صفات میں کسی ولی کو، کسی پیر کو، کسی فقیر کو، کسی پیغمبر کو، کسی غوث قطب اور ابدال کو جو شریک کرتا ہے، نہ اس کو شب قدر کام آتی ہے، نہ رمضان کام آتا ہے. شرک اتنی بری لعنت ہے کہ تمام اعمال کی جڑیں اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے. آج مسلمان چلاک بڑے ہیں، اگر ہندو پتھر کا بت بنا کر پوجے تو وہ تو کافر ہے، اور مسلمان قبر بنا کر پوج لیں تو وہ پکا مومن ہے. الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا قرآن پڑھو، ترجمے چھپے ہوئے ترجموں کے قرآن پڑھو. فرمایا لا تشرک باللہ، اے معاذ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا. ان قتلتا او حرقتا، یہاں تک کہ تجھے چاہے جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے، جلا کر خاک کر دیا جائے، اللہ کی ذات صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا. اور یہی مفہوم ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا خطبہ دیا، جو سب سے پہلا نرالا خطبہ دیا، وہ یہی تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، پوجا کے قابل کوئی نہیں، نظر نیاز کے قابل کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، تیری میری فریاد سننے والا کوئی نہیں، ایک اللہ کی ذات ہے. آج تو لوگ درختوں کی پوجا الگ کرتے ہیں، پانی کی پوجا الگ کرتے ہیں، قبروں کی پوجا الگ کرتے ہیں، اور پھر مومن کے مومن ہیں. تو 4 قسم کے آدمی اس رات میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے. سب سے پہلا شرک کرنے والا. دوسرے نمبر پہ جس کے گھر میں کتا ہو یا خنزیر ہو، شوقیہ کتا یا خنزیر پال رکھا ہو. تیسرے نمبر پر وہ مرد عورت جو بدکاری بدماشی کر کے بے غسلے پڑے ہوں، اس گھر میں جبریل یا کوئی رحمت کا فرشتہ آج دریائے کرم بہ رہا ہے پھر بھی نہیں جاتے. اور چوتھے نمبر والا جو مسئلہ ہے اس میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے کسی کے گھر میں بھی فرشتے نہیں جائیں گے. اب پہلے 3 نمبروں میں تو آپ خوش ہو گئے ہوں گے کہ الحمدللہ کافی سارے لوگ ہیں جو شرک نہیں کرتے یا کتا خنزیر نہیں پالتے. الحمدللہ نیک لوگ ہیں، اچھی نسل ہے، شرافت والے ہیں، بدکاری بدماشی زنا بھی نہیں کرتے. مگر چوتھا جرم ایسا ہے کہ وہ عام لوگ کرتے ہیں اور عام گھر محروم رہ جاتے ہیں، اور وہ ہے شوقیہ تصویر گھر میں رکھنا. ایک لڑکا اٹھتا ہے گھر میں، کبھی کسی کی تصویر لگا لیتا ہے، کبھی کسی کی تصویر لگا لیتا ہے. ایک لڑکے نے جو حرکت کی سارا گھر محروم ہو گیا اللہ کی رحمت سے. شب
शब कदर वाली रात में, लैलतुल कदर की रात में, निजात वाली रात में, कामयाबी वाली रात में, रुस्तगारी वाली रात में, अल्लाह की रहमत वाली रात में, बख्शिश वाली रात में, आज की रात में अल्लाह पाक करोड़ों आदमियों को दोज़ख से निकाल कर जन्नत का दाखिला अता फरमाएंगे। ये 4 किस्म के आदमी फिर भी महरूम है। अपने आप को बचाने की कोशिश करो। आम रहमत बरसे फिर भी अगर महरूम रह जाए कितनी बुरी बात है। इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि शब कदर की इबादत अगर एक रात किसी को मिल जाए तो 83 साल 4 महीने मुस्तकिल इबादत में गुजारने का सवाब मिलता है। इसी को फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा, ये वो बरकत वाली रात है, ये वो रहमत वाली रात है और लोगों मांगने वाली रात है, झोली फैलाने वाली रात है, बिगड़ी बनवाने वाली रात है, उजड़ों को बसाने वाली रात है, बिछड़ों को मिलाने वाली रात है, अल्लाह का दरवाजा खटखटाने वाली रात है, अल्लाह के आसमान की तरफ से आवाजें आती हैं, मांगो क्या मांगते हो, वो रात है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक पर अगर कोई यकीन न करे तो उसका क्या इलाज है। सहाबा किराम को तमाम चीजों पे यकीन था, इसलिए कुरान ने इनकी गवाही दी। इज़ जाऊकुम मिन फौकिकुम व मिन अस्फल मिनकुम व इज़ ज़ाग़तिल अब्सार व बलगतिल कुलूबुल हनाजिर। फरमाया कि सहाबा के सांस गले में अटक गए थे, प्यास और भूख की वजह से मैदान जिहाद में खड़े थे, परेशान हाल थे, मगर फिर भी इतना मजबूत ईमान था। कहते थे वमा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा, हमारा नबी सच्चा, हमारा खुदा सच्चा, हमारा कुरान सच्चा। बेशुमार वाक़यात कुरान करीम पेश करता है सहाबा किराम ने कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी इस किस्म का काम नहीं किया जो जिससे इस्लाम बदनाम होता हो। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कातिब वही कुरान का मुंशी, इतना सच्चा आशिक था, इतना बड़ा दीवाना और परवाना था। सुलह हुदैबिया वाले दिल जो मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक, बाल मुबारक हाथ आए, हुजूर के नाखून हाथ आए, आखिरी वक्त में वसीयत की जब मुझे गुस्ल देकर फारिग हो जाओ, जब कफन पहना चुको, जब मेरा मुंह कफन में छुपाने लगो, मेरे आका के नाखून और बाल मेरे आंखों पे रख देना। इस कदर जज्बा था इन हजरात में। और नमाज कभी किसी सहाबी ने कज़ा नहीं की। आज का मुसलमान तो किसी मामले में भी नहीं डरता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकरूज मैयत की नमाज जनाजा कभी नहीं पढ़ाई। आज जिसने किसी का कर्जा देना हो वो परवाह ही नहीं करता, न मौत से डरता है, न कब्र से डरता है, न हशर से डरता है, न अल्लाह के अजाब से डरता है। जब भी कोई मर जाता हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते, पहले पूछते इसके जिम्मे किसी का कर्जा तो नहीं, या कोई जामिन बनता, और या खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि मैं कर्जा अदा करूंगा, फिर आप जनाजे की नमाज पढ़ाया करते थे। इतने बड़े जज्बे के मालिक थे सहाबा इकराम कि उन्होंने किसी मोड़ पे भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूं खाली ना छोड़ा, तन्हा ना छोड़ा, आपके साथ ना छोड़ा, कुरान करीम के हुक्मों की कभी भी खिलाफ वर्जी ना की। यही वजह थी कि अल्लाह पाक ने उनको पूरी दुनिया का मालिक बनाया। काबुल से लेकर तराबुलस तक का इलाका सहाबा किराम ने तुम्हें फतह करके दिया। और जालिम मुसलमानों, आज सहाबा ने जो इलाके तुम्हें फतह करके दिए थे, आज वहां कुफर दंदना रहा है।
تم نے کفر کے جھنڈے لہرائے، تم نے کفر کے حوالے کیا مسلمانوں، اور پھر تان صحابہ پہ کرتے ہو۔ آج کی رات کے بارے میں قرآن کریم فیصلہ کرتا ہے، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات عطا ہو گئی۔ اللہ کے لاڈلے نبی حضرت محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا، میری امت کی عمریں کم ہیں، پہلے امتوں کے لوگ بازی لے جائیں گے، ان کی نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب غمزدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، میں نے تیری امت کو ایک رات ایسی دے دی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مگر آج کی رات میں کون سے سینما بند ہو گئے؟ آج کی رات میں لوگوں نے کون سا جوا کھیلنا چھوڑ دیا؟ آج کی رات میں کون سے لوگوں نے روزے رکھ کر عبادت میں نیت باندھ لی؟ الحمدللہ نیکی کرنے والوں کی بھی کمی نہیں، مگر بغاوت کرنے والوں کی بھی تختے زمین پہ کمی نہیں۔ خدا کہتا مانگو کیا مانگتے ہو؟ ہم کہتے نہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ جبریل آسمان سے آئے، کروڑوں لاکھوں فرشتے آئے، عرش عظیم کو چھوڑ کر فرشتے تیری عبادت کو دیکھنے آئے، بیت المعمور کی عبادت کو چھوڑ کر فرشتے تیری دعا پہ آمین کہنے آئے، تو سویا ہوا ہے۔ ایک ہی فکر ہے کہ مجھے عید کے لیے جوتے لانے ہیں، کپڑے سلوانے ہیں، فلاں چیز کرنی، اور یہ فکر نہیں کہ ایسا نہ ہو اگر رمضان میں میری نجات نہ ہوئی تو میں مارا جاؤں گا۔ اس کی ذات بڑی بے نیاز ہے، وہ جب کسی کو نوازتا ہے تو یوں ہی نوازتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ساری رات رونے والے لوگ، فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ کامیاب ہیں جن کی راتیں سجدوں میں بیت گئی۔ ان مسجدوں میں ہم سے قرآن نہیں پڑھا جاتا، پنکھوں کے نیچے قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ مولانا حسین احمد مدنی اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے قاہرہ کے جیل خانے میں 18 سیر مکئی پیستے پیستے خدا کا قرآن پڑھا، چکی چلاتے چلاتے قرآن یاد کیا اور قرآن پڑھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے رانچی جیل میں خدا کا قرآن پڑھا، مجدد الفسانی نے گوالیار کے جیل خانے میں خدا کا قرآن پڑھا۔ دلی کے چاروں طرف 4000 عربی مدرسے تھے، 4000 عربی مدرسے تھے۔ انگریز سے مقابلہ کیا علماء نے، اللہ والوں نے، کفر کے سامنے سر جھکایا نہیں، کفر کے سامنے ڈرے نہیں، مرعوب نہیں ہوئے، مغلوب نہیں ہوئے۔ 4000 مدرسوں میں سے دلی سے مراد آباد تک، دلی سے پانی پت تک، دلی سے لے کر غازی آباد تک، چاروں طرف کے علاقے میں کوئی درخت ایسا نہ تھا جس پہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو۔ اسلام کی حفاظت بابو نے نہیں کی، اسلام کی حفاظت انگریزی خانوں نے نہیں کی، بوریا نشینوں نے کی ہے، مسجد میں بیٹھنے والوں نے کی ہے، لوٹے سے وضو کرنے والوں نے کی ہے، سوکھے ٹکڑے کھانے والوں نے قرآن کی حفاظت کی ہے، انگریزی خانوں نے نہیں کی ہے۔ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ، مولانا حمید اللہ، مولانا یحییٰ صورت والے، 3 عالم دین کو پکڑا ہے انگریز نے۔ کالے پانی میں جاؤ، کئی میل لمبا چوڑا قبرستان جا کے وہاں دیکھو گے اور ان کی قبروں کے پاس کھڑے ہو کے پوچھنا تم یہاں کیوں آئے تھے، خدا کی قسم سارے تمہیں جواب دیں گے ہم اپنی قوم کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے آئے ہیں۔ پیروں میں بیڑیاں ہیں، چابک مارے جا رہے ہیں علماء دین کو۔ امبالے کی جیل میں روزانہ پٹائی ہوتی، روزانہ مارا جاتا ہے۔ لاہور تک گھسیٹ کر لایا گیا، 20 سیر لوہا علماء کے، اللہ والوں کے پیروں میں ڈال رکھا ہے۔
ہے نا کہ کوئی مر جائے گا تو چھولوں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے. نہیں نہیں، اللہ والوں نے پیروں میں بیڑیاں پہن کر قرآن پڑھا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہن کر قرآن پڑھا، چابک اور کوڑوں کی سائے میں قرآن پڑھا، تلوار کی نوک پہ قرآن پڑھا. مولانا جعفر تھنیسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم تینوں کو پھانسی کا حکم دے دیا انگریز نے. تو جو پروانہ لے کر آیا ہم بڑے خوش ہوئے، اچھلنے لگے، کودنے لگے کہ لو بھائی اللہ پاک نے شہادت کا انتظام کر دیا. فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو میری راہ میں مارا گیا، جو میرے نام پہ مارا گیا، اسے تم مردہ نہ کہو، اس کی زندگی کی تم تمیز کر ہی نہیں سکتے. میرے نام پہ مرنے والا، میرے قرآن پہ مرنے والا، میرے دین پہ مرنے والا اور میرے نام پہ سر کٹانے والا. حدیث میں آتا ہے قیامت کا میدان ہوگا، شہیدوں کی جماعتیں آئیں گی، اللہ پاک شہداء کو فرمائیں گے جاؤ ہم نے تمہیں جنت دے دی. شہید کھڑے ہیں، آواز آئے گی جاؤ ہم نے تمہیں حوریں دے دی. شہید کھڑے ہیں، آواز آئے گی جاؤ ہم نے تمہیں سرخ یاقوت کے مکان دے دیے. شہید کھڑے ہیں، جاؤ ہم نے تمہیں سبز یاقوت کے مکان دے دیے. شہید کھڑے ہیں، جاؤ ہم نے تمہیں سونے چاندی کی اینٹوں والے مکان دے دیے. شہداء کھڑے ہیں، جاؤ ہم نے تمہیں مشک و عنبر زعفران کے گارے کے بنے ہوئے مکان دے دیے. شہید کھڑے ہیں، اللہ پوچھے گا مانگو کیا مانگتے ہو؟ عرض کہیں گے الہی جنت نہیں چاہیے، حور نہیں چاہیے، جنت اور شہد اور دودھ کی نہریں نہیں چاہیے. تیرے نام پہ سر کٹانے میں جو مزہ آیا وہ جنت میں کہا ایک مرتبہ اور پیدا کر دے، پھر تیرے نام پر تیرا نام لوں، چھری چلے تیرے نام پہ بار بار ذبح ہونے میں جو مزہ آیا ہم تو صرف وہی مانگتے ہیں. اور خود سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی راہ میں 100 مرتبہ ذبح کیا جائے، 100 مرتبہ زندہ کیا جائے، میں پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی توحید کی تبلیغ سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. کبھی تو غور کرو، عقل مند ہو سارے، کہ آج مسلمان کیوں مار کھا رہا ہے. افغانستان میں مسلمان پٹ رہا ہے، ہندوستان میں مسلمان مار کھا رہا ہے، فلسطین میں مسلمان مار کھا رہا ہے، لبنان میں مسلمان کی پٹائی ہو رہی ہے، سری لنکا میں مسلمان کو ذبح کیا. آخر ہو کیا گیا؟ ہم نے ایسا کیا گناہ کر دیا کہ چاروں طرف کفر چڑھ گیا اور ہم مر گئے؟ تم نے قرآن چھوڑا، اللہ نے اپنی رحمت کی چادر اتاری، اللہ نے ساتھ چھوڑ دیا، اللہ نے نصرت کرنی چھوڑ دی. ورنہ قرآن میں خدا کا وعدہ ہے مسلمان تو کھڑا ہو جا، مجاہد بن کر میدان میں تو آ، مقابلہ میں کروں گا. خدا کی قسم یہ قرآن گواہ ہے، آل عمران گواہ ہے، 4 سپارہ قرآن کا گواہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے چھڑی، درخت کی چھڑی کامچی توڑ کر کافر کی طرف یوں اشارہ کیا، گردن وہ جا کے پڑی. میدان بدر میں مرنے والے کافروں کا بیان ہے کہ ہمیں انہوں نے نہیں مارا، ہمیں تو کسی اور نے مارا ہے. ایک دن مکہ مکرمہ میں امیہ ابن خلف اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا ہے. اللہ پاک بیت اللہ کی ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا گھوڑے کو پانی پلا رہا ہوں، تیار کر رہا ہوں گھوڑا، نعوذ باللہ اس پہ چڑھ کر تجھے قتل کروں گا. کس کو کہتا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دیتا ہے. مکے کا چودھری، مکے کا سردار، مکے کا ایک رئیس امیہ بن خلف سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دیتا ہے میں اس گھوڑے پہ چڑھ کر تجھے قتل کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بن ارشاد فرمایا انشاءاللہ میں ہی تجھے قتل کروں گا، میں ہی تجھے قتل کروں گا. بات آئی گئی ہو گئی. میدان بدر میں
उमैया हुजूर के सामने आया, एक जाल के दरख्त की पतली सी छड़ी थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कंधे पे मार दी, उमैया इब्न खलफ के कंधे पे जाल की छड़ी मार दी, पतली सी। यूं लिखा किताबों में, गधे की तरह रेंगता था, चीखता था, चिल्लाता था, हाय मर गया, हाय मर गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। काफिर कहने लगे, बेगैरती, लोगों के गले कटे पड़े हैं, वो तो शोर नहीं करते, तुझे जरा सी छड़ी लगी है, तू शोर कर रहा है। सबकी तवज्जो है मेरी तरफ, आप सबका ध्यान है, बात समझ में आ रही है? उमैया को काफिरों ने गैरत दिलाई, और कहने लगे शर्म कर, शोर मचा रहा, गधे की तरह रेंग रहा है, बाजू कटे पड़े हैं, गले कटे पड़े हैं, वो तो इस तरह का शोर करते नहीं, तुझे क्या हुआ? खुदा की कसम, था तो काफिर, था तो जालिम, था तो मक्के का चौधरी, मगर बात बड़ी पते की कही, बात बड़ी पते की कही। कहने लगा, मुझे गैरत दिलाने वालों, किसी को बिलाल ने मारा, किसी को फारूक ने मारा, किसी को सिद्दीक ने मारा, किसी को तलहा जुबैर ने मारा, किसी को अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने मारा, किसी को अली मुर्तजा ने मारा, तुम्हें क्या मालूम है मुझे मदीने वाली सरकार ने मारा है। और कहने लगा, अगर मेरा दुख सारे मक्के पे तकसीम कर दो, जितनी तकलीफ मुझे हो रही है, अगर मेरी तकलीफ को सारे अरब पे तकसीम कर दो, उमैया कहता है तुम्हारे जिगर फट जाएंगे, तुम तबाह हो जाओगे। मुझे इतनी तकलीफ हो रही है कि मुझे हुजूर के हाथ से छड़ी लगी है, मैं हुजूर का मारा हुआ हूं। काफिर को तो पता चल गया कि मुझे छड़ी किसके हाथ से लगी है। कभी हमने भी सोचा कि अगर कयामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जवाब दे दिया तो हम कहां जाएंगे और हमारे लिए कौन सा रास्ता बनेगा? फरमाया, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, आसमान से फरिश्ते उतरते हैं इसी रात में, तुम्हारी दुआओं पे आमीन कहने के लिए, तुम्हारे आंसुओं को देखने के लिए। हदीस में आता है, जहन्नुम के अंगारों को समंदर का पानी नहीं बुझा सकता, दरिया का पानी नहीं बुझा सकता, नदी नालों का पानी नहीं बुझा सकता, आंखों का पानी बुझा सकता है। जहन्नुम के अंगारों को आंखों का पानी बुझा सकता है, जो खुदा के खौफ से आंसू निकलेगा उससे जहन्नुम की आग बुझ जाती है। फरमाया, इस रात में उतरते हैं फरिश्ते तुम्हारी इबादत को देखने के लिए, और खुद अल्लाह जल्ले शानहू आसमान दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमाते हैं और आवाज लगाते हैं, मेरे बंदो अपनी मुसीबतों का सवाल करो, मैं आज पूरा करूंगा। तो दीन जिनकी समझ में आया, मैं उनकी बात कर रहा था। मौलाना जाफर तनेसरी रहमतुल्लाह अलैह और ये तीनों बुजुर्ग खुश हो गए, अल्लाह पाक ने शहादत का इंतजाम कर दिया। वो जो परवाना लेके आया था फांसी का, वो अंग्रेज अफसर को जाके कहने लगा कि मौलवी तो खुश हो रहे हैं, फांसी आने पर तैयार हैं। अंग्रेज कहने लगा, हमने मौलवियों को खुश नहीं होने देना, हमने फांसी कैंसिल कर दी, हमने फांसी का हुक्म मनसूख कर दिया। मौलाना काले पानी की किताब में लिखते हैं, जब मुझे फांसी की इत्तला मिली थी, मैंने रात को दरख्त के पत्ते चबाकर रोजे की नियत कर ली, अपने रब की हुजूर में जाऊं तो रोजादार होकर जाऊं। यही है वो लोग जिनके बारे में कहता है, लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, और ढूंढती है शहीद नाज की तुरबत कहाँ है, तलाश करती फिरती है कहाँ है वो जो अल्लाह के नाम पे शहीद हुआ, मैं उसको सलाम कहती हूँ। और मौलाना फरमाते हैं कि फिर फांसी तो कैंसिल हो गई, मुझे जो मारना शुरू किया सारा दिन मारा, जब मुझे होश आया तो आधी रात अगली आ चुकी थी।
میں نے گھاس کے 4 تنکے توڑ کر سارا دن کی پٹائی والا روزہ افطار کر لیا، سارا دن مار کھائی، بے ہوش رہے، آدھی رات کو گھاس کے تنکوں سے روزہ افطار کر لیا۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ پھر ہمیں جیل پنجروں میں بند کیا مجھے، جس جو نوکدار تار لگائے گئے ملتان ڈسٹرکٹ جیل میں لانے کے لیے۔ چودھری افضل حق صدر احرار نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے اس کوٹڑی میں بیٹھ کر یہ کتاب لکھی ہے جہاں مولانا تھنیسری اور مولانا یحییٰ پٹنے والوں کو کوڑے لگے تھے اور جہاں پھانسی دینے کا باقاعدہ پروگرام بنا۔ اور نئے ہوں تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ چلو ملتے ہیں اگلے بیان کے ساتھ، جب تک کے لیے خدا حافظ۔